بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ لو، سجدہ کیا کرو۔ سجدہ کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے، تو بے انتہا نوازنے کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا جائے، اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھین جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی دین کی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا، جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہوتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ انسان 2 معاملات میں بالکل بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دے، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائے۔ ناراضگی ظاہر کر دینا دل میں برائی رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔ جب زندگی رلائے تو سمجھ لینا تمہاری گناہ معاف ہو گئے، جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا تمہارے دعائیں قبول ہو گئے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ پن کہتے ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر منہ دھویا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔